أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان کے تعلق سے ہماری گفتگو ہے، اور جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ سور کے بارے میں ہیں۔ سور جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا، اور کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے سنا کہ سور ایک چیز ہوگی سینگ نما، اس میں پھونکا جائے گا، جیسے ہم نے کل کے درس میں سنا۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی کہ سور پھونکنے والے کون ہیں۔ تو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں سے مختلف کام لیے ہیں، اور اسی طرح ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے میں زندگی کی نعمتوں سے لذت اٹھا سکتا ہوں جب کہ فرشتے نے سور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے اور اپنے کان اس طرف لگا دیے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونکیں۔ تو اس وقت جو سارے مسلمان وہاں تھے انہوں نے کہا کیف نقول یا رسول اللہ، اس وقت ہم کیسے کہیں؟ قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا پڑھتے رہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جیسے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے یہی بات پڑھی، یہی دعا پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ امام ترمذی نے اس کو کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہم آج کے اس درس میں پڑھیں گے کہ سور کون سے دن پھونکا جائے گا۔ ہمارے پاس دن میں ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں، ہاں، اور 7 دن میں ایک دن وہ بھی ہے جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں، یوم الجمعہ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ ویسے ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن جمعے کا وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو مطلب جمعے کا دن کیا ہے؟ بہت ہی بہترین دن ہے، جس کی قدر بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں، اور جمعے کے دن اس لیے فضیلت والا بتایا گیا، اس کی بہتری اور اس میں خیر جو بات بتائی گئی کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین افضل دن جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن روح پھونکا جائے گا۔ تم ایسا کرو جب جمعے کا دن آئے تو مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھو، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، زیادہ درود و سلام پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر بھیجا جائے گا۔
لیکن درود و سلام پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے جمعے کے دن جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو بعض مسجدوں میں خطیب اور بعض مصلی مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھوم جھوم کر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ صحابہ نے کیا ہے۔ صحیح طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کو سکھایا ہے درود پڑھنے کا طریقہ، ویسے آدمی پڑھے درود ابراہیمی۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ سارے دن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لائے، سارے دن مطلب ہفتے کے 7 دن، تو جمعے کا دن میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے جمعے کے دن کو دیکھا کمرآۃ بیضاء، سفید آئینے کی طرح۔ تو اس میں سے میں نے ایک نشان دیکھا، اس آئینے پر میں نے کیا دیکھا؟ ایک نشان دیکھا، فی وسطها نکتۃ سوداء، ایک کالا ڈاٹ تھا، نشان تھا۔ فقلت ما ہذہ، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا الساعہ، وہ کیا ہے؟ قیامت۔ وہ کیا ہے؟ قیامت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور جب جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن قیامت آنے والی ہے تو سارے جانور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سوائے جن اور انسان کے۔ انسان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخر وقت میں آتا ہے یا تو بعض خطیب جن کے خطبے پریشان کرتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ جلدی جانے سے بہتر ہے کہ کیا کریں، دیر سے جائیں اور پھر فٹافٹ کیا کریں، باہر نکل کر بھاگ آ جائیں۔ حالانکہ جمعے کا دن وہ موقع ہوتا ہے جب ایک پیغام قوم کو دیا جاتا ہے، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں وہ زمین پر اتارے گئے اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت آئے گی، اور اس دن سارے جانور جو زمین پر ہیں وہ قیامت کے منتظر ہوتے ہیں۔ یوم الجمعہ، جمعے کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن انسان اور جن ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے حسن ہے۔ تو کون سی بات ہمارے ساتھ تھی؟ کون سے دن قیامت آئے گی، کون سے دن سور پھونکا جائے گا؟ تو ہم نے کیا کہا شعیب صاحب؟ جمعے کا دن۔ ماشاءاللہ، تو جمعے کے دن کا احترام میرے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو جیسے میں نے کبھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جمعے کے دن جو اجر کی جو باتیں ہیں کہ پہلے آنے والے کو یہ اجر ملے گا، دوسرے آنے والے کو وہ اجر ملے گا، علماء نے جمعے کا سارا دن خطیب کے امام پر بیٹھنے سے پہلے کا وقت تقسیم کیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ اس کا پہلا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعے کا دن پہلا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعے کا پہلا دن جس میں جانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب؟ اونٹ کا ثواب کب ملے گا؟ 11 بجے نہیں، صبح جب عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 6:30 7 بجے۔ تو اب اگر آپ آج کے دن کسی مسجد میں جائیں گے تو مسجد کے دروازے بند ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو کام میں لگا دیا جائے، آئیے جمعے کا دن ہے آپ بھی خدمت میں لگ جائیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اول وقت وہی ہے، اس ثواب کے پانے کا اول وقت وہی ہے۔ تو کم مدہ، کم مرہ، اور سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ علماء نے الگ الگ باتیں کہیں کہ سور اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ الاولی، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے،
دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے ہوش میں آئیں گے، البعث والنشور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر 8 ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا جو لوگ بھی زمین و آسمان میں ہیں سارے بے ہوش ہو جائیں گے، تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جو لوگ اللہ چاہے وہ لوگ کیا نہیں ہوں گے؟ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے شوئے؟ آپ کو ہاں؟ لیکن علماء نے الگ الگ باتیں کہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں سور سے جو بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وقد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کو راجفہ کہا ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کو رادفہ کہا ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ اور بھی کہا سور پھونکے جانے کو الصیحہ، الصیحہ ایک چیخ، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ کہاں ہیں؟ سورہ یاسین۔ اور بہت ساری حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40، دونوں سور کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، گیپ ہے، وہ کتنا؟ 40۔ کتنا؟ 40۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو لوگوں نے جب یہ حدیث سنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ 40 یوما، آپ 40 کہتے ہیں تو کیا 40 دن مراد ہیں ایک سور سے دوسرے سور کے بیچ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابیت نہیں، میں 40 دن کی میں تحدید نہیں کرتا۔ 40 شہرا، 40 مہینے، اس کا بھی انہوں نے وہی جواب دیا، بولا کہ نہیں میں نہیں بولتا۔ 40 سنہ، کیا 40 سال؟ اس کا بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتنا گیپ 2 سور کے پھونکے جانے کے بیچ میں ہوگا وہ بھی نہیں پتہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی سنے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بے ہوش ہو جائے گا، اور سب سے پہلے جو آدمی سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے کیا کر رہا ہوگا؟ بنا رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں موقوف حدیث میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کے بیچ جتنے ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے بہت ساری حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 3۔ اور بعض نے یہاں تک کہا کہ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ 3 مرتبہ، اس کی دلیلیں بھی انہوں نے دی
لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ابن حزم وغیرہ نے کہا کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ان کی اپنی بھی دلیل ہے. 1 مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ مر جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہوں گے. یقوم بہا، اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. اور یہ جو علماء نے الگ الگ باتیں کہیں، 3 بار 4 بار، وہ اس وجہ سے کہا کہ سننے کے اعتبار سے جو جیسے سنے گا اس حساب سے اس کا یہ ہوگا. تو یہ تو تھی بات سور کے بارے میں. الذین، لیکن سور پھونکے جانے کے بعد جو لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ میں نے بتا دیا ہے کون لوگ ہوں گے، نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی نے جب اس کی تحدید نہیں کی، نہیں بتایا ہے، تو ہم کو زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، نہیں پوچھے گا. بس ہم سنیں، تیاری کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سور پھونکنے کے بعد وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اگر اللہ نے جو چاہا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. آسمان و زمین میں جو لوگ بھی ہیں وہ ہو جائیں گے. اب جب اللہ نے کہا ہے تو لوگ الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ سارے فرشتے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ فرشتے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے. تو ان کے اعتقاد میں فرشتے روحیں ہیں، روح مرتی نہیں ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ نے ایسے کہا. لیکن وہ بات کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں، ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو صحیح بات ہے کہ وہ سور سن کر وہ بھی کیا ہوتے ہوں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے ہیں جو سور سن کر بے ہوش نہیں ہوں گے. ایک حدیث انہوں نے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ بے ہوش نہیں ہونے والے کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ الحور العین، جنت کی حوریں بے ہوش نہیں ہوں گی. والولدان، جو بچے جنت میں ہوں گے، خادم ہوں گے، وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے. تو حقیقت میں وہ بھی صحیح نہیں ہے. اتنی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان و زمین کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ بے ہوش ہوں گے. تو آخری بات ہمارے پاس جو شیخ نے لکھا ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے کیا نہیں کرو، موسیٰ پر فضیلت مت دو. فإن الناس اسلم، تو سارے لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایتا پکڑے ہوئے ہیں، پیر پکڑے ہوئے ہیں. فلا ادری اکان فی من صعق فافاق قبری او کان ممن استثنى اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا ہے کہ سور سن کر وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. تو آخر میں شیخ ساری بات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الشُّهَدَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ، شہید اور انبیاء سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے.
تو ساری بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ البتہ بے ہوش نہیں ہونے والے کون ہیں، اس کے بارے میں آپ اور ہم کیا کریں؟ توقف اختیار کریں۔ توقف کی معنی کچھ مت بولیں، کیا کریں؟ کچھ دیر سے۔ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَىٰ أَنَّ الْأَوْلَىٰ بِالْمُسْلِمِ التَّوَقُّفُ، بہتر یہ ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اس معاملے میں آپ بولنے سے بچیں کہ کون لوگ ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فَإِذَا كَانَ النَّبِي لَمْ يُخْبِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بتایا کہ کون بے ہوش نہیں ہوں گے تو ہم کو بھی وَصَارَ هَذَا مِثْلَ الْعِلْمِ بِوَقْتِ السَّاعَةِ یعنی یہ ایسی بات ہو گئی جیسے قیامت کب آئے گی وہ علم کسی کو نہیں پتا، تو کون لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے سور سن کر وہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ وَهَذَا الْعِلْمِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِالْخَبْرِ، یہ علم اگر ہونا ہے تو خبر ہی سے ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا تبھی تو ہم جان پائیں گے۔ واللہ اعلم، بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں واللہ اعلم۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، یہ یہاں تک کون سی باتیں تھیں؟ سور کے بارے میں ہم نے سنا، پوری باتیں کون سی تھیں؟ سور کے بارے میں۔ ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے البعث والنشور۔ بعث کی معنی کیا ہے؟ قبروں سے اٹھایا جانا، اور نشور المراد بالبعث یعنی البعث یعنی جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، یعنی سارے میت ایک دن زندہ کیے جائیں گے، اور دونوں ایک ہی معنی میں مرادف ہیں البعث والنشور۔ نشر المیت نشورا اذا عاش بعد الموت، نشر کہتے ہیں نشور جب میت موت کے بعد جاگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سور پھونکا جائے گا، وہ سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ان کی روحیں ان کی جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔ وَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ رب کے کتنے معنی آتے ہیں؟ رب کے کتنے معنی آتے ہیں؟ عام طور سے ہم رب جب بولتے ہیں خالق، مالک، مدبر، پیدا کرنے والا، مالک، اور پلانر جو تدبیر کرتا ہے، تو اس کے لیے سارے کھڑے ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں یہ مشہد، اس وقت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اس وقت کیا کہیں گے وہ؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ ارے ہم لوگ تو اپنے قبروں میں سوئے ہوئے تھے، کس نے ہم کو جگایا؟ کہا کہ یہ وعدہ ہے جو رسولوں کی زبانی کیا گیا، ان كانت الا صيحة واحدة، ایک سور پھونکا جائے گا، صیحہ سور، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے کس کے سامنے حاضر ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ ایک سور پر ساری کائنات، آسمان و زمین کی ساری خلقت مخلوق کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ، حدیثوں میں بتایا گیا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، آسمان سے بارش برسے گی، اور اس بارش سے جیسے پودے اگتے ہیں، قبروں سے جسم اگیں گے۔ کیا ہوگا؟ پودے میت، اب کیا جیسے فَلَا يَسْمَعُوا، یعنی سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اور جیسے حدیثوں میں بتایا گیا ہے
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مثال دے کر بتایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى جیسے ہم پودے نکالتے ہیں ویسے میتوں کو قبروں سے نکالیں گے، کس سے؟ اسی بارش سے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آسمان سے بارش ہوگی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو حشر بنایا ہے اس حشر کی طرف بھاگیں گے۔ جیسے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بیچ میں کتنی مدت ہوگی؟ 40۔ اور پھر آسمان سے بارش اگے گی، بارش آئے گی اور لوگ زمین سے ویسے اگیں گے جیسے ترکاری اگتی ہے، بھاجی ساگ جیسے آتا ہے زمین سے، ویسے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اب جن کی قبریں ہیں تو اسی لیے تو لوگ بھی کیسے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک قبر سے کئی مردے اٹھتے ہیں، لیکن جیسے اپنا کوئی مرتا ہے اس قبر کو کیا کرتے ہیں؟ ماربل ڈال کے اچھی طرح یہ کر دیتے ہیں۔ تو آدمی قبر سیدھی سادھی بنانی چاہیے۔ تو وَلَيْسَ فِي الْإِنسَانِ شَيْءٍ، اور انسان کا سارے جسم میں جو چیز بھی ہے وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، لیکن ایک ہڈی ہے جو باقی رہ جاتی ہے، اس ہڈی سے پھر سارا جسم انسان کا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی انسان کو بنا سکتا ہے۔ ان فی الانسان عظما، انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے لا تأکلہ الارض ابدا، مٹی اسے ہرگز نہیں کھاتی۔ اب وہ کتنی بڑی ہڈی ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اتنے سارے قبروں کو دیکھتے ہیں کبھی وہ ہڈی ہم کو نظر نہیں آتی، یہ ضروری نہیں ہے ہڈی آپ کو نظر آئے، مجھے نظر آئے۔ فیہ، اسی ہڈی سے، ای عظم یا رسول اللہ، اور پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہڈی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی وہ کون سی ہڈی ہے۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ دَلَّتْ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يُصِيبُ، اور اسی طرح انبیاء کے جو جسم ہیں ان کو مٹی کھاتی ہے؟ نہیں کھاتی۔ جیسے حدیثوں میں بتایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ وہ حدیث ہے کہ ایک نئی خلقت کے ساتھ، نئے جسم کے ساتھ ہم دوبارہ کہاں سے اٹھیں گے؟ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اب اگر کسی نے ایسا پیش کیا کہ صاحب انسان جس جسم کو لے کر گناہ کرتا ہے وہ جسم الگ ہے، اور جس جسم کو لے کر جہنم میں جاتا ہے وہ جسم الگ ہے، تو سزا کس جسم کو ہونی چاہیے؟ جس جسم کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، اس کا ہاتھ پیر۔ تو اس طرح کا مغالطہ یا اس طرح کا ڈاؤٹ شبہ آنے کی ضرورت نہیں، جبکہ یہی جسم تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہے گا، ہاتھ بولے گا، زبان بولے گی، آنکھیں بولیں گی، یا اللہ ان ہاتھوں سے ایسے کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہی جسم ہو۔ البتہ جسم کی جسامت بڑھا دی جائے گی، اس کی ڈاڑھ پہاڑ کے مساوی ہو جائے گا، تو اس کا جسم کی، اس کی جو باڈی کا جو یہ ہے اسے ہیوی، بہت ہی جسامت بڑھا دی جائے گی تاکہ برا آدمی ہے تو اور زیادہ جہنم میں جلے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے البعث، وہ جو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ایک نئی پیدائش اس کی ہوگی، ایک نیا جسم ہوگا اور وہ میدان محشر کی طرف چلے گا۔ اور اسی کے سے ہمارے کہ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھیں گے؟ اول من، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی اور کون اپنے قبر سے اٹھیں گے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔